واردة من البيت. اب وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا اعمال آبادی کا یہاں کے اخبار فکر مندی کا اظہار اور جہاں اپنا بیٹھتی ہیں جہاں پر نماز لیکن ایسی مستقل جگہ نہیں جہاں پر گرمی میں پریشانی ہے، سردی میں پریشانی ہے، بارش میں پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو یہاں ہمیں مسجد کے لیے باقاعدہ ہماری مسجد میں اور اللہ تعالیٰ باقی کے مسجد میں تعمیر کا کام ہو رہا، مینار کا کام ہو رہا، تو ہماری انتظامیہ کی احباب میں فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہر جگہ آپ کو کھانا بتانا یہ بہت بڑا کام ہے، آپ کو اللہ آپ کسی جگہ آپ اللہ کا نام کر رہے اللہ آباد کی حوصلہ افزائی سے ان کی ہمت بڑھائی جن سے ہم نے بات کی انہوں نے 80 لاکھ ہم کے لوگ رہے، تو پھر جب دوبارہ باقاعدہ سے لوگوں سے بات کی انہوں نے 10 لاکھ اور بڑھا، اب ہم 90 لاکھ ہیں، تو کافی پریشان ہوئے۔ خیر اللہ کا کام اللہ ہی کرتے ہیں اور وہ رکتا نہیں، یہ تو ہماری کچھ نصیب ہے کہ ہم اس کام میں استعمال کریں۔ الحمدللہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعلان ہوا اور اس سے باقاعدہ آخری عشرے سے لے کر وہاں بھی الحمدللہ کام شروع ہے، وہ بھی ایک دن میں نکالنا شروع، اور یہاں الحمدللہ یہ جو فلیٹ کی 90 لاکھ گرمی کے پیسے ان کو دے اتنا بڑا کام ہے، اللہ نے بہت ہی احسان کیا۔ اس میں اس کی خریداری میں، اس کی فکر مندی میں جتنے لوگوں کی مشاورت کی، جتنے
کتنے لوگوں نے بھاگ دوڑ، کتنے لوگوں نے کوشش کی، ایک دوسرے سے کہا، کسی نے دعا کی، کسی نے مشورہ کیا، کسی نے یہ کہا کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں رب کریم اس مبارک عمل کی برکت سے سب کی مغفرت فرمائے۔ اس لیے یہ بہت بڑا کام روئے زمین پر آدم علیہ السلام تشریف لائے تو پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ کا گھر بنا، پہلے اللہ کا گھر بنا، پھر باقی بات۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلے اللہ کا گھر بنا، اپنے ہجرے بعد پہلے قباء میں تشریف لے گئے، پہلے مسجد قباء بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام شام میں تشریف لے گئے، وہاں اللہ کا گھر تعمیر، جہاں اللہ کا گھر تعمیر۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے تو سب کچھ، اگر اللہ کا گھر نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سچی بات یہ ہے اس پلازے کی تکمیل آج ہوئی ہے، اس پلازے کی تکمیل آج ہوئی ہے کہ الحمدللہ باقاعدہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر کا انتظام ہے۔ اب آپ کے بچے سورہ قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک سیکھیں گے، یاد کریں گے، باقاعدہ نماز میں ذکر ہوگا، تلاوت ہوگا، قرآن پاک کا درس ہوگا، حدیث شریف کا درس ہوگا، انشاءاللہ اس کی خیر و برکتیں پورے پلازے پر بھی پورے محلے پر، اور جنہوں نے اس کے لیے ایک قدم بھی اٹھایا وہ محروم ہوئی ہیں، اللہ انہیں بھی نوازے۔ خیر کے کاموں میں اگر آپ نے ایک کلمہ کہہ دیا، ایک زبان سے کلمہ کہہ دیا، یہ بھی بہت بڑا ہے۔ سچ بات ہے کہ میں بتا نہیں سکتا کس قدر آج ہمارا کچھ اللہ کی کرم احسان ہے۔ ہم اس بات مسجد انتظامیہ کو اور مولانا انعام صاحب کو، یہ تمام جو یہاں کام کرنے والے احباب ہیں، سب کو، بھائی عشرت کو جو یہاں پلازے کی دیکھ بھال کرنے والے اور ان کے دستے بازوں ہیں، سب کو ان کی گہرائی سے مبارکباد پیش کریں۔ اور اس مجمع میں اتنے بھی لوگ احباب جنہوں نے اس مبارک کام میں کسی بھی درجے میں حصہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے سب کو دنیا اور آخرت میں اپنی شان اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ اس مبارک عمل کو اللہ تعالیٰ سب کی نجات کا ذریعہ، سب کی مغفرت کا ذریعہ۔ سچی بات اگر پوچھیں تو آپ نے اپنی جنت ہے، دیکھو کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، یہ کام تو وہ ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، تلاوت ہوگی، نماز ہوگی، ذکر ہوگا، یہ سب کا سب ایک دن نہیں، اب تو یہ انشاءاللہ زندگی بھر یہ سلسلہ رہے گا، اور آپ کے لیے انشاءاللہ یہ اجر و ثواب کا لامتناہی سلسلہ جاری ساری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں قبول کرے۔ اور میری درخواست جیسے اس کی خریداری آپ حضرات نے محنت کی، دعائیں بھی فرمائیں، اب اس کو آباد رکھنے اور اس کو آگے بڑھانے آپ کی مستقل توجہ کی ضرورت ہے، مستقل دعاؤں کی ضرورت ہے، مستقل فکر مندی کی ضرورت ہے۔ رب کریم آپ کی محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بہت بڑا عمل ہے، حقیقت ہے۔ میں نے جیسے ابھی مسجد میں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو تعمیر فرمانے کے بعد یہ کہا ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اسے آپ قبول کریں۔ لیکن
دیکھو ایک بات کیا خیر کے کام بہت سارے لوگ کر دیتے ہیں، محض عمل کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ بہت سارے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں لیکن ان کا عمل ان کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم تعمیر کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب اس کو قبول کر لیجیے، اگر آپ نے قبول کر لیا تو ہماری محنت قبول ہو۔ تو پتہ چلا عمل کے بعد پھر بھی ڈر خوف ہے کہ اے اللہ اس کو قبول کر لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا عمل جو ہے ریاکاری کی نظر ہو جائے، دکھلاوے کی نظر ہو جائے، کسی اور پوری نیت کی نظر ہو۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک کی دنیا کا دستور اور ضابطہ ہے جب کوئی انسان کہیں محنت کرتا ہے تو اس کو مزدوری تو ملتی ہے، میں نے تو آپ کے گھر میں محنت کی ہے، آپ کا گھر میں نے میرے بیٹے نے تعمیر کیا ہے، اب اس کی مزدوری تو چاہیے، اب مزدوری روپے پیسوں میں نہیں چاہیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے رب ایک نبی عطا کر دیجیے جو اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہو، اس کو آباد کرنے والا ہو اور اس کے ذریعہ سے ہمیشہ کے لیے یہ گھر آباد ہو جائے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں عطا فرما دیا، اتنا بڑا ثمرہ ہے، اور حضور کی برکت سے وہ گھر آباد ہے اور قیامت تک آباد ہے۔ میرے عزیزوں، اسی طرح سے ہم اس گھر قبولیت کے لیے دعا کریں گے، یا اللہ پاک ہماری اس محنت کو جتنے بھی ہمارے حباب نے محنت کی ہے اسے قبول فرما اور اس کی برکت سے ہمیشہ کے لیے اس گھر کو آباد فرما، خیروں کا ذریعہ فرما، ہدایت کے پھیلنے کے لیے، نیکی اور تقوی کے پھیلنے کے لیے، اے اللہ اپنے دین کے پھیلنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کی اشاعت کے لیے، حدیث پاک کی اشاعت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، اے اللہ اس ذریعے کے طور پر قبول فرما۔ انشاءاللہ ہم یہ دعا کریں گے اور ساتھ یہ بھی دعا کریں گے یا اللہ اپنے کرم سے جو بھی اس کے لیے محنت ہوئی ہے، جس نے جتنی محنت کی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اس محنت کو ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے ذریعہ نجات۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور اس نے جو محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں اپنی شایان نشان نصیب فرمائے۔ وما علینا بات ہو رہی ہے، مذکورات کی آواز جا رہی ہے، مذکورات کا مجمع سن رہا اور اس مسجد کی تعمیر کے لیے مذکورات کا بھی بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کی کاوشوں کو قبول کرنا اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، مال جان میں بھی اپنی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ سن کر تو بہت ہی دل کہاں مردوں کی محنت کی ہو، عورتوں کی محنت ہو، وہاں تو خیریں لازمی ہیں، خیریں لازمی۔ یاد رکھیں ہم یہاں کے جتنے بھی لوگ بڑے بڑے جتنے بھی لوگ انہوں نے کوئی کار ہے نمایاں سر انجام دیے ہیں تو ان کے پیچھے کسی خاتون کی محنت شامل ہے۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خوشی میں والدہ سے آ کر کہنے لگے میرے ہاتھ پہ اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام پہ، اور اتنے لوگوں کو فیض پہنچا۔ فرمایا کہ بیٹا تیرے سے زیادہ اس میں تیری ماں کی محنت، آپ کی کیا محنت ہے؟ کہا کہ تیری امی نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا تھا، اس کی یہ برکت ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہاتھ پر ہزاروں انسانوں کو فیض پہنچا، لاکھوں انسانوں کو فیض پہنچا، ان کے بننے، چمکنے، نکھرنے میں ان کی والدہ کا کردار۔ جتنے بھی ہمارے الحمدللہ ثم الحمدللہ
آج اس مبارک اجتماع میں ہماری مستورات بہنیں بیٹیاں شامل ہیں. اللہ ان کی کاوشوں کو، خدمات کو، دعاؤں کو، ان کے عطیات کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں، ان کی اولادوں کو، والدین کو دنیا اور آخرت میں اپنی شایان نشان اجر بدلہ اور ثواب نصیب فرمائے. ان کے مال جان میرے گھر میں بے حد برکتیں ٹھیک ٹھیک ترتیب اس طرح سے ہے کہ یہ جو ہم نے جگہ خریدی ہے مسجد کے لیے فلیٹ، تو وہاں کے سب سے پہلے اللہ کا ذکر، مجلس ذکر. حدیث میں آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ